بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے 152 آیت نمبر، وہ ہے تو آیت بالکل چھوٹی، لیکن اس میں اللہ نے ہر چیز کے بارے میں فرما دیا۔ یعنی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، فَاذْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا۔ فَاذْکُرُونِی، اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم، کہ اے ایمان والو تم میرا ذکر کرو۔ فَاذْکُرُونِی، تم میرا ذکر کرتے رہو۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ واشکروا لی، تم میرا احسان کا شکر ادا کرو۔ ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ آیت پڑھ کر دل کو تسلی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، کم از کم میرے دل کو بہت تسلی ہوتی ہے، اور یقیناً جب آپ اس کی تفسیر سنیں گے تو آپ کے دل کو بھی بڑی تسلی محسوس ہوگی کہ اللہ نے کہا ہے، ایمان والوں کو ہائی لائٹ کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ فَاذْکُرُونِی، یعنی تم میرا ذکر کرتے رہو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھیں، ہم دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی خود کو کچھ بھی نہیں، کم از کم میں خود کو کسی بھی معیار میں نہیں تولتی۔ میں اپنا لیول بالکل لو میرا لیول ہے، کیونکہ انسان ہوں تو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ آیت میں نے پڑھی، میں ایسے میرے دل کو سکون ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، ایمان والوں تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا کروں، اور اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی فرمایا، اپنا دین نازل فرمایا، لوگوں یعنی گمراہی اور طریقیوں میں پھر رہے تھے، انہیں نور کی ہدایت دے کر نجات کا رستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان پر یہ بہت بڑا احسان کیا، خصوصاً مومنین پر، ان پر ہر طرح کی یعنی جو نعمتیں ہیں نا وہ اس نے کر دی ہیں۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ جو مالٹے ہوتے ہیں، کنو، مسمیاں، اور یہ جو فروٹر ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، اس کی کاشیں بھی ایک جیسی ہیں، لیکن اس کا پانی علیحدہ علیحدہ ہے، اس کا ٹیسٹ پانی کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ لیموں کے رس کا ٹیسٹ علیحدہ ہے، تربوز کے پانی کا ٹیسٹ علیحدہ ہے، انار کے پانی کا ٹیسٹ علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تو یہی میں سوچ کے بڑی حیران ہوتی ہوں کہ ہیں پانی، لیکن دیکھیں ذائقے کیسے مختلف ہیں۔ یہ کس کے کام ہے؟ اس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر ہمارا بنتا ہے نا ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت جو ہے نا، جو ہمیں دیا، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو نعمتوں اور احسانوں کا ذکر فرمایا، ان میں ایک دین ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ہمیں ان کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہر معاملے میں نمونہ ہے ہمارے لیے۔ یہ احسان کم ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ساتھ میں ایک ٹیچر دے دیا، ساتھ میں ایک کتاب دے دی قرآن پاک کی شکل میں؟ کیا یہ احسان کم ہے کہ کتاب کو پڑھیں؟ آپ دیکھیں، کلاس میں جب ایک بچوں کو ایک ہی ٹیچر پڑھانے والا ہوتا ہے، 60-70 بچے ہوتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں، دیکھیں ایک کلاس میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے دیکھا 9-10 میں 85 90 95 اتنے بچے ہیں ایک ہی کلاس میں۔ ایک ہی ٹیچر جو ہوتا ہے وہ پڑھانے والا ہوتا ہے، کچھ بچے فرسٹ آتے ہیں، کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے جس بارے میں محنت کرے گا اس کو اتنے ہی نمبر ملیں گے۔ تو ہم اگر قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے کہ واپس میرے پاس آنا ہے، تو یہ کتاب پڑھ لو، اس میں سے پاس ہو جاؤ تو جنت کے حقدار ٹھہرے۔ اور یہ ٹیچر ہے، جتنا اس کی بات کو سنو گے، جتنا فالو کرو گے، جتنا عمل کرو گے، اتنا زیادہ ہی کامیاب ہوگے اور فرسٹ آؤ گے، ٹھیک ہے۔
تو ہمیں جو کتاب اللہ نے دی ہے اور جو ٹیچر دیا ہے، ہم جتنی اس بارے میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اتنی ہی کامیاب زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں کتاب دی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں کس قدر اس کو پڑھنا ہے، کس قدر اس پر عمل کرنا ہے۔ خالی پڑھنا ہی نہیں ہے، عمل بھی کر کے دکھانا ہے، یعنی کتاب کو پڑھ کر کچھ پیپر میں لکھنا ہے تو ہی ہمیں نمبر ملنے ہیں نا۔ تو قرآن مجید جو ہے اور حدیث شریف میں ہے، یعنی کہ اللہ کے ذکر کی اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کی بھی بڑی تعریف آئی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر یقیناً بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی کہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، یعنی مرد اور عورت جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے مثال زندہ اور مردہ۔ یعنی ذکر کرنے والا جو ہے وہ زندہ کے برابر ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کے برابر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے چند فرشتے ایسے ہیں جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، راستوں پر گھومتے رہتے ہیں، پھر جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور اپنے مراد، یعنی کہ وہ انہیں دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، پھر وہ ذکر کرنے والوں اور کو اپنے بازوؤں سے آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ ان سب سے اللہ تعالیٰ یعنی سب جانتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پوچھتا کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تمجید، یعنی کہ وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھے دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ شدت سے تیری عبادت کرتے اور شدت سے تیری تمجید اور زیادہ شدت سے یعنی کہ تیری تسبیح کرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ فرشتے کہتے ہیں پھر جب وہ جنت کی اور زیادہ حرص طلب کرتے اور ان کو اور زیادہ اس کی رغبت ہوتی۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے اور زیادہ اس سے بھاگتے اور ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ تم نے انہیں بخش دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فلاں شخص ان میں شامل نہیں تھا، وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی رحمت سے محروم نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے بات سنائی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ ایک واقعہ جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی یعنی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، انہیں کیسے فرشتے ڈھانپتے ہیں اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ ان سے سوال جواب کرتا ہے۔ ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے تو تم اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالا پشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں ایک باغ اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ باغ جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کی برابر کی لمبائی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے ہمیں اور زندگی میں کیا چاہیے؟ یہ زندگی سے محبت کرنے کا کیا فائدہ اگر ہمیں موت ہی آنی ہے؟ تو پھر ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے نا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے نا، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے نا، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں بننے چاہیے نا، یا اللہ کا ذکر کرنے والے مرد بننے چاہیے نا،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی مرد اور عورتیں ہیں. یعنی اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں، ان کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اجر عظیم یعنی اللہ کا ذکر کرنے کا جو احسان اللہ نے ہم پر کیا ہے، ہم تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمیں اس زبان سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور عمل سے بھی زندگی صحیح گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. سورۃ آل عمران. اے ایمان والو، اللہ سے اسی طرح ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. حضرت سورۃ نمل میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو شخص شکر چاہتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ بے شک میرا رب اس کے شکر سے مثلا مستثنی اور باعزت ہے. یعنی ہر حال میں قرآن میں مختلف انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی رہی تو ہم آپ کو آگے بھی شکر پر بتائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں عذاب دیں، وہ تمہیں کبھی نہیں چاہے گا کہ تمہیں دوزخ میں پھینکے، لیکن تم شکر تو کرو. اگر تم نے شکری کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے. اللہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اگر وہ تھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑا دیا ہے تو اس پر بھی تم شکر ادا کرو، اگر اس نے زیادہ دیا تو اس پر بھی شکر ادا کرو، کیونکہ وہ دے رہا ہے، کوئی تو نہیں نہ دے رہا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کریں. ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں شریک ہوا کریں. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، شکری نہ کریں. نعمتوں کی قدریں کیجیے، نہ قدری نہ کریں. نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کے احکام، یا اللہ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے. آپ یقین کریں، میں نے تشریح جو آیتیں لمبی ہیں ان کی نہیں کبھی کی. ابھی میرا دل اور کہہ رہا ہے کہ میں اور یعنی کہ شکر کی مثالیں ہیں، شکر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے میرے اس کم بولے کو ہی زیادہ سمجھیں. اللہ نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے شکر ادا کریں. جس حال میں بھی رکھا ہے، اگر غریبی ہے تب بھی شکر ادا کریں. اگر اللہ نے پیسے دیے تب بھی شکر ادا کریں. اللہ نے صحت دی ہے تب بھی شکر ادا کریں. اگر اللہ نے بیماری دی ہے تب بھی شکر ادا کریں، کیونکہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کے رزق میں اضافہ کیا تب بھی شکر ادا کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو کم رزق دیا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کریں. اگر اللہ نے آپ کو ایک اچھے شوہر نوازا ہے اس کا بھی شکر ادا کریں. اگر ایک اچھی بیوی سے نوازا ہے تب بھی اس کا شکر ادا کریں. اگر اللہ نے آپ کو بیٹوں سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، تب بھی اس کا شکر ادا کریں. اگر آپ کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا تب بھی اس کا شکر ادا کریں. اللہ نے اگر آپ کو بیٹیاں دی ہیں تب بھی شکر ادا کریں. اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں بھی نہیں دیں تب بھی شکر ادا کریں. ان کو دیکھیں جن کے پاس بیٹیاں بھی نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا بھی شکر ادا کریں کہ کھانے کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا آپ کو نعمتیں دی ہیں. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو نعمتیں نہیں دیں تب بھی شکر ادا کریں. اس میں بھی اللہ کی، یعنی یہ زبان شکر کرنے والی بن جائے. یا اللہ تیرے شکر ہے. اللہ نے اگر تندرستی دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں. اگر تندرستی نہیں ہے تب بھی اس سے مانگے کہ اللہ مجھے تندرستی دے دے، تب بھی شکر ادا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے تب بھی اس کا شکر ادا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدے کی توفیق دی ہے تب بھی اس کا شکر ادا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے تب بھی شکر ادا کریں. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی عہدے پر نوازا ہے تب بھی شکر ادا کریں. اگر آپ والدین ہیں تب بھی شکر ادا کریں. اگر آپ ٹیچر ہیں تب بھی شکر ادا کریں. اگر آپ کے پاس بہت بڑے گھر ہیں تب بھی شکر ادا کریں. اگر آپ کے پاس کرائے کے گھر ہیں تب بھی شکر ادا کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس پر بہت لمبا چوڑا لیکچر دے سکتی ہوں، لیکن میرے اس تھوڑے کو ہی زیادہ جانیں. یعنی اس کا لب الباب یہ ہے کہ اپنے ہر حال میں شکر ادا کریں، ہر حال میں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو اگر پسند کرتا ہے تو پھر ہمیں شکر کرنا چاہیے. بس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ کو شکر کرنے والے لوگ پسند ہیں
یعنی شکر کرنے والی عورتیں، شکر کرنے والے جو مرد ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی جو عورتیں اللہ کو پسند ہیں، تو ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو شکر کرنے والے بندے اچھے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اس کو اچھے لگتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ ما الہ الا اللہ البلاغ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔